ایسی جگہ پر پانی کا انتظام کر دے جہاں پر پہلے سے پانی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اگر پانی کا انتظام ایسی جگہ پر کر دے جہاں پر پہلے سے پانی کا انتظام نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مرنے والے جسے زندہ انسان کو قبر میں دفن کر دیا گیا ہو اور اس کی جان بچانے کے لیے یہ محنت کر کے اسے قبر سے نکال رہا ہو، اسے زندہ دوبارہ زندگی ملنے کا ایک ذریعہ اور سبب بننے پر جو ثواب اللہ دیتے ہیں وہ ثواب ایسے ایریے میں پانی پہنچانے پر دیتے ہیں جہاں پر پہلے سے پانی کا نظم نہیں ہے۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے 783 ملین لوگ پریشان ہیں پوری دنیا میں۔ پانی نہیں ملنے کی وجہ سے 783 ملین لوگ صاف پانی نہیں ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور عالمی ادارے صحت کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 5000 بچے صاف پانی نہیں ملنے کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہو کے مرتے ہیں۔ روزانہ 5000 بچے صاف پانی نہیں ملنے کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہو کے مرتے ہیں۔ اور پہلے زمانے میں پانی کو چونکہ اب جیسے بورویل سے پانی لے رہے ہیں، اپنے پاس موٹر لگا ہوا ہے، اپنے پاس فلاں کا انتظام ہے، اس واسطے پانی سہولت سے مل جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں تالاب سے، کنویں سے مٹکا لے جا کے پانی سین کے وہاں سے لانا پڑتا تھا، 2-2 کلومیٹر دور سے پانی لانا پڑتا تھا۔ تو اس زمانے میں آدمی کے پاس پانی کی بڑی قدر تھی، ایک لوٹا پانی میں پورا واش روم ہو جاتا تھا۔ اب گھروں میں چونکہ واش روم نہیں تھا اس زمانے میں تو باہر کھیت میں جاتے تھے۔ اب کھیتوں میں کوئی آدمی پورا مٹکا اٹھا کے تو نہیں لے جاتا تھا کہ کہاں جا رہے بھائی، واش روم کو جا رہا ہوں، مٹکا اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، واش روم کو جب بھی لوگ جاتے تھے ایک لوٹے میں پورا ہو جاتا تھا۔ اب واش روم کو جاتے ہیں تو 2-2 بالٹی پیش کرتے ہیں۔ پہلے جتنے پانی میں نہا لیتے تھے لوگ، اب اتنے پانی میں صرف واش روم کر کے آ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پانی کی سہولت کر دی، ہر گھر میں پانی کی فراوانی ہے، لیکن پانی کی قدر ختم ہو گئی۔ دنیا میں اللہ کی جتنی نعمتوں میں اسراف اور فضول خرچی کی جاتی ہے، اس میں سب سے زیادہ اسراف اور فضول خرچی پانی کی جاتی ہے۔ نل آن کر کے رکھ دیے، پانی جا رہا ہے، ٹوتھ پیسٹ لگا لیے برش کو، دانت لگڑ رہے، ادھر نل کھلا ہے، پانی جا رہا ہے۔ ادھر برتن دھونے کے لیے وہاں پر لیڈیز جو ہے کچن روم میں نل آن کر دیے، برتن وہاں پر رکھ دیے ہیں اور پانی نکل رہا ہے، پانی جا رہا ہے، اور کوئی برتن کب دھوں گے کب ہوں گے نہیں، برتن بھیگنے کے لیے رکھے ہیں۔ نل خراب ہے مسجد کا، نل خراب ہے واش روم کا، نل خراب ہے محلے کے گلی کا، پانی خطرے ٹپکتا جا رہا ہے، کسی کو احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک خطرہ پانی کا آدمی اس وقت حساب لگائے جب جان نکل رہی ہو اور پانی کے لیے تڑپ رہا، تو اس وقت 2-4 خطرے پانی کا بھی آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ کتنا پانی روزانہ مسلمان ویسٹ کرتا ہے، کتنے لیٹر صرف اس کے نہانے میں ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں وضو کرنے کے لیے آدمی لوٹا استعمال کرتا تھا، اب نلوں کا انتظام ہو گیا، نل آن کر دیے اور مسواک کر رہے ہیں، پانی ادھر ویسٹ ہو رہا ہے، ادھر صاحب سنت ادا کر رہے ہیں، مسواک میں لگے ہیں۔ پانی صرف انسان کی زندگی کی ضرورت نہیں ہے، پانی ہمارے لیے عبادت بھی ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 ٹائم نماز کا حکم فرمایا ہے، تو 5 ٹائم ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور وضو ہم کس سے کرتے ہیں؟ دودھ سے تو وضو کر کے نہیں آتے ہیں، پیٹرول ڈیزل سے تو وضو کر کے نہیں آتے ہیں، ہم پانی سے وضو کر کے آتے ہیں۔ 5 ٹائم وضو ہماری عبادت ہے۔ جمعہ کا غسل کرنا سنت ہے، تو پانی سے غسل کرنا یہ ہمارے لیے سنت ہے۔ اور ہر وقت باوضو رہنا بھی مستحب ہے، تو ہر وقت باوضو رہنے کے لیے بھی آدمی کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسواک، سو کر اٹھنے کے فوراً بعد مسواک کرتے تھے۔ مسواک کے لیے آدمی کو وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے بعد غسل جنابت کرنا ہے، اس کے لیے آدمی کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پانی صرف انسان کی بشری ضرورت نہیں ہے، پانی ہمارے لیے عبادت کا بھی ذریعہ ہے۔ آدمی حج کو جائے گا، حج کو جانے کے بعد اسے طواف کرنا پڑے گا، صفا مروہ کا، کعبہ کا طواف کرنا پڑے گا، صفا مروہ کی صحیح کرنا پڑے گا، تو پھر اسے طواف کرنے کے لیے باوضو طواف کرنا چاہیے۔ وہاں جو بھی نفل نماز پڑھو، جو بھی واجب نماز پڑھو، ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ تو وضو کے لیے پانی کی ضرورت، غسل کے لیے پانی کی ضرورت، اور آدمی نماز کے لیے پانی کی ضرورت، اور دیگر عبادات ایسے ہیں جس سے پانی کا بڑا خاص تعلق ہے۔ اور اس خاص تعلق ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا پانی جب بھی استعمال کرو تو اس میں اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ پانی کے نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو فرما رہے تھے اور ضرورت سے زیادہ پانی استعمال فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا سعد پانی کی نہر پہ بیٹھے اور وضو کر رہے اور پھر اسراف کر رہے ہو. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ اتنا زیادہ پانی ہے اور اتنا نہر بہ رہی ہے اس میں سے تھوڑا پانی میں ایگسٹرا استعمال کر لیا تو یہ کون سا اسراف ہے؟ وضو ہی تو کر رہا ہوں، خالی پھینک تو نہیں رہا ہوں اسے اٹھا کے، اس میں کون سا اسراف ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہر نہیں بڑے تالاب کے پاس بیٹھ کر بھی اگر وضو کر رہے ہو اور اس میں 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اس سے زائد مرتبہ اگر دھو گے تو بھی اسراف میں داخل ہے، فضول خرچی میں داخل ہے. اب بتائیے وضو کرنے کے لیے آدمی پانی استعمال کر رہا ہے اس میں اسراف اور فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے، تو عام انسان کی زندگی میں جو نہ وضو ہے نہ عبادت ہے اس میں اسراف کر رہا تو اللہ کس قدر ناپسند فرمائے. اور ہم لوگوں کا حال دیکھو پانی کس قدر ویسٹ اور ضائع کرتے ہیں. پانی کی قلت ان ایریوں میں جا کے دیکھو جہاں پر پانی کے لیے آدمی کو 5-5 کلومیٹر دور سے لانا پڑتا ہے. پانی نہیں ملنے کی وجہ سے جب وہاں پر پانی کا ٹینکر جاتا ہے تو اس پانی کے ٹینکر سے ٹریکٹر سے پانی پکڑنے کے لیے لینے کے لیے لوگوں کی لائن اور جھگڑے لگ رہتے ہیں. 3 گھنٹے ہو گئے گھر کی خاتون پانی لینے کے لیے کہ اب تک نہیں کیوں لائن بہت لمبی لگی ہے. جب مائیں بہنیں اور عورتیں نلوں کے پاس سڑکوں کے پاس اور پانی کے ٹینکروں کے پاس پانی لینے کے لیے لڑ رہی ہوں گی جھگڑ رہی ہوں گی تو ایک عزت اور غیرت رکھنے والے آدمی کو اس وقت احساس ہوگا پانی کی نعمت کس قدر عظیم ہے. اور ہمارے ہندوستان کے بلکہ تمام ملک کی یہ رپورٹ ہے کہ روزانہ ہمارے اس ملک میں پانی کے جھگڑے کی خاطر پانی کا جھگڑا جو ٹینکروں سے اور نلوں سے لیا جاتا ہے پانی کی جھگڑے کی خاطر این ڈی ٹی وی انڈیا کی رپورٹ ہے. اس کی رپورٹ ہے کہ روزانہ کم از کم 3 آدمی پانی کے جھگڑے میں مرتے ہیں اور 25 آدمی پانی کی جھگڑے میں زخمی ہوتے ہیں جس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں. اور روزانہ پوری دنیا میں 5000 بچے صاف پانی نہیں ملنے کی وجہ سے مرتے ہیں. اور عالمی رپورٹ ہے کہ آئندہ جو ساری دنیا میں جھگڑے ہوں گے وہ جھگڑے آج تو ملکوں پر ہو رہے ہیں، بارڈر پہ ہو رہے ہیں، فلاں خطوں پہ ہو رہے ہیں. آئندہ جو جھگڑے ہوں گے ملکوں کے وہ صرف پانی کی خاطر ہوں گے، پانی کی ندیوں کی خاطر، پانی کے تالابوں کی خاطر ملکوں کے جھگڑے ہوں گے. اور حالیہ رپورٹ جو یہاں پر درج ہے پانی کی جھگڑوں میں کتنے صوبے مبتلا ہیں، کتنے ملک مبتلا ہیں کہ فلاں ندی ہماری ہے فلاں ندی تمہاری ہے. رپورٹ لکھی ہے ہریانہ اور پنجاب کا جھگڑا سپریم کورٹ میں پانی کی خاطر چل رہا ہے. کرناٹک اور تامل ناڈو میں پانی کی خاطر کاویری ندی سے متعلق، کاویری کی ندی تمل ناڈو کو ملنا ہے یا کرناٹک کو ملنا ہے، اس کی خاطر کئی جانیں چلی گئی، کئی لاکھوں روپے کیس میں خرچ ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ سینٹرل گورنمنٹ کو بھی اس میں دخل دینا پڑا اور دونوں کے جھگڑوں کو روکنا پڑا، لیکن کیس پھر بھی چل رہا ہے کہ وہ کاویری ندی کی خاطر کہ کون سے صوبے کو یہ ندی دی جائے. اور تیستا ندی ایک ہے ہندوستان میں، اس ندی کی خاطر، اس ندی کے پانی کی خاطر بنگال گورنمنٹ اور بنگلہ دیش گورنمنٹ آپس کا جھگڑا چل رہا ہے، اس ملک اور اس گورنمنٹ کا. اور کوسی ندی اور بوڑی گنڈک ندی کی خاطر انڈونیشیا اور نیپال گورنمنٹ کا جھگڑا چل رہا ہے اس ندی کی خاطر. اور ایک ندی ہے برہم پیئر ندی ہے جس کے پانی کی خاطر آسام اور ہمارا سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا کا جھگڑا چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چین بھی جھگڑے میں شامل ہے. دجلہ اور فرات کی ندی کی خاطر ترکی، شام اور عراق کے جھگڑے چل رہے ہیں. دریائے اردن کی خاطر لبنان اور فلسطین کے جھگڑے چل رہے ہیں. مصر اور سوڈان کا جھگڑا چل رہا ہے دریائے نیل کی خاطر. آگے دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی جھگڑے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کی جنگیں ہوں گی اس میں زیادہ تر پانی کی خاطر ہوگی جنگیں. اب بتائیے بڑے بڑے ملک اور صوبے جب پانی کی خاطر لڑ رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں پانی اتنا ویسٹ کیا جا رہا ہے، کار دھونے کی خاطر نل آن کر دیا اور کار دھو رہا ہے، کتنا پانی صرف کار دھونے میں ضائع ہو رہا ہے. اور ہم تو بعض مرتبہ ادھر قریب ہی کے محلے میں آتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اور اپنے گھر کے پاس بھی دیکھتے ہیں. مسجد کے سامنے ایک احمق کا مکان ہے اور مسجد کے سامنے سے جب وہ 2-4 کار اپنے دھوتا ہے تو ایک نالا بہتا ہے پانی کا جس میں وہ کار دھونے میں بہاتا ہے. مسلمان کا گھر ہے. کتنا افسوس ہوتا ہے جب اس قدر پانی بہ رہا اور لوگ ہمارے مسلمان کیا بلکہ پوری دنیا کے 5000 بچے پانی نہیں ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں اور یہ بے وقوف پانی اس قدر گنوا رہا ہے. ایک ایک قطرے کا اللہ کے پاس پانی کا حساب دینا پڑے. کیا ہم نے نہیں سنا وہ واقعہ
ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہوئے اور بیٹھے تھے. ہارون رشید کو پیاس لگی، پانی منگوایا. جب پینے لگا تو ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہارون رشید امیر المومنین رک جائیے، اگر دنیا میں کہیں بھی پانی نہ ملے، صرف ایک گلاس پانی ہو اور آپ کو پیاس لگ رہی ہو تو آپ پیاس بجھانے کے لیے آپ اس ایک گلاس پانی کو کتنی قیمت پہ خریدیں گے؟ تو ہارون رشید نے فرمایا اپنی سلطنت، آدھی سلطنت دے کر وہ ایک گلاس پانی خرید لوں گا. ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے پانی پی لیجئے. پینے کے بعد ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ ایک گلاس پانی جو آپ پیے ہیں پیٹ سے باہر نہ نکلے، آپ کا پیشاب بند ہو جائے، وہ پیشاب خطا کرنے کے لیے، پیشاب باہر نکالنے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ کہ اپنی آدھی سلطنت دے کر میں اپنا پیشاب خطا کروں گا. تو ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو پھر اللہ کی نعمت دیکھو، ایک گلاس پانی پینے کے لیے آدھی دولت تمہاری اور ایک گلاس پانی کا پیشاب باہر نکالنے کے لیے آدھی دولت تمہاری، پوری دولت تمہاری ایک گلاس پانی میں ختم ہو جائے گی. تو اب بتاؤ تمہاری دولت اہم ہے یا اللہ کی یہ نعمت پانی اہم ہے؟ پانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تھوڑا ان سے پوچھو جو ڈائلیسس کے مریض ہیں، پانی پینے کے بعد جب ان کا پیشاب نہیں نکلتا ہے تو ہفتے میں 2 مرتبہ ان کا ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے، 3 مرتبہ کرانا پڑتا ہے. اور ڈائلیسس کے مریض الا ماشاءاللہ جب وہ آخری اسٹیج کو پہنچ جاتا ہے 2 سے 2.5 سال سے زیادہ نہیں جی پاتے ہیں. وجہ غلطی کیا ہے؟ ان کی مجبوری کیا ہے کہ جو پانی پیا ہے وہ پانی باہر نہیں نکل رہا. ہم کو پانی کی قدر، پانی کی نعمت کا احساس نہیں ہو رہا ہے. ورنہ جو پیاسے مر رہے ہیں، جو تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو کبھی جائزہ لیں. اور جو بیمار ایسے ہیں کہ ڈاکٹر نے ان کو بول دیا کہ پانی نہیں پینا، اور جو بیمار ایسے جن کو اسکن کا ایسا مرض لاحق ہے کہ ڈاکٹر نے ان کو بول دیا جسم کو پانی نہیں لگانا، تو کس قدر بے چین ہوں گے وہ لوگ. ایک مہینہ گزر گیا پانی نہیں نہائے ہیں، کس قدر بے چینی ہوتی ہے. کیوں؟ ڈاکٹر منع کر دیا کہ آپ پانی نہیں لگا سکتے اپنے جسم کو. آنکھ کا آپریشن ہوا تو بول دے گا 15 دن تک، 1 مہینے تک آپ آنکھ کو پانی نہیں لگا سکتے ہیں، وضو کیسے کریں گے؟ پانی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. جس قدر مسلمان اسراف اور فضول خرچی میں مبتلا ہے، کس قدر ضائع کرتا ہے مسلمان پانی. ہمارے مسجدوں میں دیکھ لو، مسجدوں کے پانی کو تو بڑی بے رحمی سے استعمال کیا جاتا ہے. مسجدوں کے پانی کو تو بڑی بے رحمی سے استعمال کیا جاتا ہے. نل چھوڑ دیتے ہیں، پانی جاتے رہتا ہے، دیکھنے والے دیکھتے گزر جاتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جو بندے صحیح نگرانی کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. لیکن اسراف اور فضول خرچی ہماری مسجدوں میں، ہمارے ندی، ہمارے گلی کے نلوں میں اور پھر اپنے گھروں میں جو پانی اسراف اور ضائع ہوتا ہے، اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. ہم نے زمین میں پانی نازل کیا ہے اور اسے ایک حساب سے زمین میں جمع کر کے رکھا ہے. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور سن لو اگر یہ ویسٹ اور ضائع کرتے رہو گے تو ہم یہ پانی ختم کر دینے پر بھی قادر ہیں. یہ پانی ہم ختم کر دینے پر بھی قادر ہیں. اللہ تعالیٰ اور نعمتوں میں شاید کم استعمال فرمایا ہوگا یہ لفظ، لیکن پانی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی ختم کر دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. پانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. گرمی کا موسم ہے، ہمیں چاہیے کہ گرمی کے موسم میں جو کام موسم کے لحاظ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی کا موسم مسلمان کے لیے بڑا غنیمت کا موسم ہے کہ دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے. چھوٹا دن ہو تو روزے رکھنا آسان ہوتا ہے، اور بڑی رات ہو تو راتوں میں نفلیں پڑھنا آسان ہوتا ہے. اور گرمی کے روزے اللہ کو بڑے پسند ہیں. گرمی کے مہینے کے روزے اللہ کو بڑے پسند ہیں. تو اب گرمی کے اس موسم میں پانی کی قدر کرنا، پانی کا احتیاط کرنا، پانی کا اسراف اور فضول خرچی نہیں کرنا. کوشش یہاں تک کریں کہ اپنے گھروں میں لوٹے اور جگ کا استعمال کریں. نل کھلا رکھ دینے سے اور نل کے ذریعے سے وضو بنانے سے اور نل کے ذریعے سے اپنا استعمال کرنے سے، اور غسل کے لیے شاور استعمال کرنے کے بجائے بالٹی استعمال کریں. شاور میں پانی زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اور نل ڈائریکٹ استعمال کرنے سے پانی زیادہ ویسٹ ہوتا ہے. اور ہمیں ہر خطرے کا حساب دینا پڑے گا. ہمیں ہر قطرے کا حساب دینا پڑے گا. آپ نے نہیں دیکھا کہ 50 سال پلک جھپکنے کے برابر، اور ایک روایت میں 500 سال پلک جھپکنے کے برابر بنی اسرائیل کا عبادت کرنے والا شخص جب اس کا انتقال ہوا اور جب اس کا حساب کتاب ہوا، اللہ کے سامنے دربار میں حاضری ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کرو. تو اس عابد نے پوچھا اے اللہ میں 500 سال پلک جھپکنے کے برابر عبادت کیا ہوں، تو مجھے عبادت کے بدلے میں جنت ملنی چاہیے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے فضل سے اسے جنت میں داخل کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اسے تھوڑا بہت
دور سے جہنم کی سیر کرا کے لاؤ. ابھی جہنم تو 500 سال مسافت کی دوری پر ہے، اس سے بہت پہلے ہی اسے جہنم کے کنارے کنارے سے تھوڑا جہنم کی سیر کرا کے لاؤ. تھوڑی دور چلے، پانی کی اس قدر پیاس لگی، تڑپنے لگا اور کہا کہ مجھے پانی دو پانی دو. جب فرشتہ پانی لا اور کہا کہ تم اپنی عبادت میں سے 500 سال کی عبادت دو گے تو میں تمہیں پانی دوں گا. اور اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، اور پانی پی لیا. جہنم کی سیر کر کے واپس آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتا میرے بندے تجھے جنت میں کس وجہ سے داخل کروں؟ میں نے 500 سال کی عبادت ہے، 500 سال کی عبادت تو تو نے ایک گلاس پانی کے بدلے میں دے دیا ہے، اب کس وجہ سے داخل کروں؟ اب تیرے پاس تو کوئی عبادت نہیں ہے. اب اگر داخلہ ہو سکتا ہے تو اللہ کے فضل ہی سے داخلہ ہو سکتا ہے. ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ ہماری عبادت کے بدلے میں نہیں مل رہی ہیں. ہمیں اللہ نے بیوی دیے ہیں، بچے دیے ہیں، کاروبار دیے ہیں، اللہ نے ہمیں آنکھ کان ناک صحت تندرستی دیے ہیں. یہ سب اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کرتا پاجامہ داڑھی ٹوپی پہنتے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے نہیں دیے ہیں. ہماری عبادت کا مقابلہ اللہ کی نعمتوں سے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی نعمتیں تو اللہ اپنے فضل سے دیتے ہیں، ہماری عبادت کے بدلے میں نہیں دیتے ہیں. اللہ اپنے فضل سے ہمیں نعمتیں عطا کرتے ہیں. ہم نعمتوں کے حقدار نہیں ہیں کہ مجھے حق بنتا ہے کہ اللہ مجھے نعمت دیں. اللہ اپنے فضل سے نوازتے ہیں. اس گرمی کے موسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. پانی پلانے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کی والدہ کا انتقال ہوا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے لیے کوئی ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ کا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کچھ فرما دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ عمل پوچھنے کے لیے آتے تھے، وظیفہ پوچھنے کے لیے نہیں آتے تھے. یا رسول اللہ کچھ وظیفہ بتا دیں کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، فلاں اتنا ثواب مل جائے، اتنے نیکیاں مل جائے. لوگ وظیفوں کی چکر میں پڑے رہتے ہیں، اتنے وظیفے پڑھ رہا ہوں، اتنے وظیفے پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. ارے عمل سے اللہ نے تعلق جوڑ کے رکھا ہے فیصلوں کا. عمل تو الٹے سیدھے کر رہے ہیں اور وظیفے پڑھتے جا رہے ہیں. عمل تو اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لو، کپڑے میلے کچیلے ہیں اور جسم سے بدبو آ رہی ہے اور اوپر سے سینٹ مارتے جا رہے ہیں. تو میلے کپڑوں پہ سینٹ مارو گے تو کیا ہوگا؟ خوشبو تو آئے گی لیکن میل تو نہیں جائے گی. ایسے ہی الٹے سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور پھر وظیفے پڑھتے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اندر کا خناس ایسے ہی باقی رہے گا. اور وہ خناس کب ظاہر ہوگا؟ جب پیسہ سامنے آتا ہے، جب جھگڑے ہوتے ہیں. اب ساری تسبیح ٹوٹ جاتی ہے، سارے وظیفے چھوٹ جاتے ہیں. اب بالکل بازاری آدمی کی طرح لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتا ہے. تم تو وظیفے پڑھ رہے تھے بیٹھ کے، اب یہاں جھگڑنے پہ آ گئے. پتا چلا وہ وظیفے تو ایسے ہی پالش کے لیے کر رہے تھے، اندر تو ویسے ہی خبیث بھرا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمل پوچھنے کے لیے آتے تھے. یا رسول اللہ کیا عمل کروں کہ میری والدہ کو ثواب پہنچے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواں کھود دو. ایک کنواں کھود دو اور وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دو. اس سے جتنا بھی پانی پیا جائے گا، استعمال میں ہوگا، اس سب کا ثواب تمہاری والدہ کو پہنچے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسی جگہ پہ کنواں کھدوا دی جہاں پر لوگوں کی ضرورت تھی اور فرمایا میری والدہ کے لیے ثواب جاریہ کے طور پہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آئے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے، کیا عمل کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کنواں کھدوا دو، پانی کا انتظام کر دو. ایک صحابی آئے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ میرے گناہ بہت ہیں، بہت گناہ کر لیا ہوں، آپ کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرے گناہ دھل جائیں، میرے گناہ صاف ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں وظیفہ نہیں پوچھے، کوئی ایسا عمل بتاؤ وظیفہ پڑھ لو سارے گناہ چلے جائیں. پوچھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جس سے میرے گناہ صاف ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلاؤ غریبوں کو، پانی پلاؤ گے پیاسوں کو تو تمہارے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جانے والا ہو. ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جانے والا ہو. ایسا وظیفہ بتائیے نہیں، ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جانے والا ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا حق بات کہو، انصاف کی بات کرو، اور جو سامان تمہارے پاس زائد ہے بیچ رکھا ہو وہ صدقہ خیرات کر دو. وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا میرے سے، کوئی اور دوسری نصیحت کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور لوگوں میں سلام عام کرو. تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اور نصیحت کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ ہے تمہارے پاس؟ کہا اونٹ ہے. اونٹ لو اور مشکیزہ لو، اونٹ لو لا لو اور مشکیزہ لا لو، مٹکا لا لو. اس زمانے کا چمڑے کا بنتا تھا مشکیزہ، وہ مشکیزہ لا لو
اور پانی لے کر ایسے ایریے میں پانی پہنچاؤ، ایسے گھر میں پانی پہنچاؤ جہاں پر عورتیں رہتی ہوں، انہیں پانی پہنچانے کے لیے کوئی مرد ان کے لیے گھر میں نہیں رہتا ہے، اس گھر میں لے جا کے پانی ڈال کے آؤ، تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی، تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی جنگل میں سے گزر رہا تھا، پانی کی پیاس لگی، کنواں بنا ہوا تھا، کنویں میں اتر کر پانی پی کے باہر نکلا، دیکھا تو کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، پھر کنویں میں اترا اور وہاں سے اپنے موزے سے یا جو بھی اس کے پاس سامان تھا اس سے پانی لے کر آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو پانی پلانے کے سبب سے اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک جانور پر، اور جانور میں بھی کتا، اس پر رحم کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اندر جان اور روح ہے، خواہ وہ چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے ساتھ رحم کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک زنا کرنے والی عورت جو گنہگار ہے، اس نے کنویں سے پانی نکال کر اپنے دوپٹے کے ذریعے سے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ زنا کرنے والی عورت ہے، کتے کو پانی پلا دینے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جنگل میں ایک عابد رہتا تھا، عبادت گزار شخص، پیاس کی تڑپ سے مرنے لگا، ایک گنہگار کا ادھر سے گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ ایک اللہ والا پیاس سے مر رہا ہے، اور اس نے اپنے جو چھاگل میں پانی تھا اس سے وہ پانی پلا دیا اور خود پیاسا رہا۔ اللہ کو وہ ادا اور وہ عمل پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کو جنت کا فیصلہ فرمایا، تو اس پیاسے کو پانی پلانے والے کو بھی جنت کا فیصلہ فرمایا۔ حالانکہ گنہگار شخص ہے لیکن پانی پلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا 7 سال سے میرے گھٹنے میں درد ہے، علاج کرا کے تھک گیا ہوں، کوئی علاج بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایسے ایریے میں جہاں پر لوگ پانی کے لیے تڑپ رہے ہوں، پیاسے ہوں، محتاج ہوں، وہاں پر پانی کا انتظام کر دو، بور ویل لگا دو اور کنواں کھدوا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا۔ وہ شخص گیا اور وہاں پر اس ایریے میں پانی کا انتظام کر دیا، 2-4 روز نہیں گزرے تھے گھٹنے کا سارا مرض ختم ہو گیا۔ پانی پلانا صدقہ بھی ہے، پانی پلانا ثواب بھی ہے، پانی پلانا شفا بھی ہے، اور پانی پلانا جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی ہے، پانی پلانا جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انسان سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میں تیرے پاس پیاسا آیا تھا، پانی مانگا تھا پینے کے لیے، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو یہ انسان اللہ سے کہے گا اللہ آپ تو اللہ ہیں، ہم کو کھلاتے پلاتے ہیں، آپ کو پیاس لگنے کا کیا مطلب؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس ایک غریب آدمی پیاسا تھا، وہ پانی مانگنے کے لیے تیرے گھر پہ آیا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو وہاں پانی پلاتا تو مجھے پا لیتا، میں اس کے ساتھ تھا، تو اسے پانی پلاتا تو مجھے پا لیتا۔ تو پانی پلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم نے جنگل میں چھوڑ کے آئے تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں جاری کیا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین آئے تھے مصر چھوڑ کر، تو وہاں پر کنویں کے پاس 2 نوجوان لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی تھی، پانی پلانے کے لیے تھے، فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 2 لڑکیوں کے بکریوں کو پانی پلایا اور ایک سائے میں جا کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی ربی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے اللہ میں اس گاؤں میں اس شہر میں نیا ہوں، کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے، میں یہاں پر رہنے کا کھانے پینے کا محتاج ہوں۔ ادھر پانی پلایا بکریوں کو اور وہ بکریاں تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، اور ادھر سائے میں جا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ جس نے تمہاری مدد کی اس مہمان کو بلا کے لاؤ، وہ مہمان کیا آگے چل کے گھر کا داماد بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کروا دیا۔ تو پانی پلانا پہلے زمانے میں بھی نیک بختی کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے حجاج جو حج کرنے کے لیے مکے کو آتے تھے، ان حاجیوں کو پانی پلانا ایک فضل کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ اس پانی پلانے کی جو ذمہ داری تھی وہ خاندان قریش حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگوں کو ذمہ داری تھی، اور بڑی عظمت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ان لوگوں کو جو آنے والے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اور ایک اہم چیز پانی پلانا، پانی کا کہیں انتظام کرنا اس قدر ثواب کا ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے جب مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے
تھے ہجرت کر کے، تو مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی بڑی تکلیف تھی۔ یہودی کا کنواں تھا، اس کنویں سے لوگ پانی استعمال کرتے تھے، لیکن وہ قیمتاً پیسے دے کر بیچتا تھا پانی۔ اور صحابہ تو اپنا گھر بار کاروبار سب مکے میں چھوڑ کے آئے، ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پانی بھی پیسے سے خریدنا پڑتا تھا، ایسی تنگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی ترغیب فرمائی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ کنواں بھیج دو، میں خرید لوں گا۔ تو اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا۔ تو حضرت عثمان علیہ السلام نے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا کہ اچھا ایک کام یہ کرو کہ جب تمہاری یہ کمائی کا ذریعہ ہے، کنویں سے تم پیسہ کماتے ہو، تو ایک کام کرو، آدھا کنواں بیچو، آدھا کنواں تم رکھ لو۔ آدھا کیسے بیچیں گے؟ ایک دن تم پانی بیچ لینا، ایک دن میں پانی لے لیتا ہوں کنویں سے۔ ایک دن تم بیچ لینا، ایک دن میں لے لیتا ہوں پانی کنویں سے۔ تو یہودی نے سوچا ہے تو بڑا سستا سودا ہے، پورے کنویں کی قیمت لگا کر آدھا کنواں بیچا، پورے کنویں کی قیمت لگا کر آدھا بیچا، پورا نہیں بیچا۔ اب جب باری شروع ہوئی، ایک دن اس کی باری ہے، لوگوں کو پانی پیسے میں بیچ رہا ہے، حضرت عثمان کی باری آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں میں اعلان کرا دیا آج میری باری ہے، جس جس کو پانی جا کے لے لو، آج میری باری ہے، جس جس کو پانی کی ضرورت ہے جا کے کنویں سے لے لو۔ اب ظاہر سی بات ہے کل پانی پیسے میں مل رہا تھا، آج پانی فری میں مل رہا ہے، تو لوگ آج پانی کل کا بھی لے کے رکھ لیے۔ اب کل جب یہودی کی باری آ گئی تو کوئی کنویں پہ خریدنے نہیں آ رہا ہے، تو اب یہودی آگے کہا تم تو بڑے ہوشیار ہو، اب تو میرا کاروبار ہی ٹھپ پڑ گیا، اب باقی کنواں بھی خرید لو تم۔ تو حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے دے دے باقی کنواں بھی۔ 35,000 درہم چاندی کے سکے، 35,000 درہم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور اللہ کی کنواں اس قدر پسند آیا، اس کنویں کو اللہ نے اس کنویں کی حفاظت فرمائی اور اس کے آس پاس کھجور کے باغات لگے۔ اب فی الوقت اس کنویں کے آس پاس 1550 درختوں پر مشتمل ایک کھجوروں کا باغیچہ ہے، اور اس وقت سے لے کر اس پانی کو باغیچے میں سیراب کیا جاتا، اس کھجوروں کو بیچا جاتا، اس سے آنے والا انکم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اکاؤنٹ آج بھی مدینہ منورہ سعودیہ کا اکاؤنٹ میں بنا ہوا ہے۔ ان کے اکاؤنٹ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ جمع ہوتا، وہ پیسہ جمع کرتے 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 اس باغیچے سے جس کو حضرت عثمان کے کنویں سے سیراب کیا گیا تھا، مدینہ کے بالکل سینٹر ایریے میں ایک بڑا ہوٹل بنایا گیا جو فندق عثمانی کے نام سے، فندق عثمان بن عفان کے نام سے مشہور ہے، اور اس ہوٹل کی جو انکم ہے سالانہ وہ 5 ملین ریال ہے، وہ 5 ملین ریال ہے اس ہوٹل کی آمدنی۔ آدھی آمدنی غریبوں میں صدقہ کی جاتی ہے اور آدھی آمدنی پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اکاؤنٹ میں جمع کی جاتی ہے۔ ایک کنواں تھا جسے حضرت عثمان نے 1400 سال پہلے خریدا تھا، اللہ نے اسے اتنا بڑھایا کہ رہتی دنیا تک کے لیے لاکھوں لوگوں نے اس سے سرابی حاصل کی ہے۔ تو بزرگوں، پانی پلانا بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ پانی کا کاروبار کرتے ہیں، پانی نہیں پلاتے ہیں۔ پانی کا کاروبار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، فقہاء نے لکھا ہے اگر ندی کا کنویں کا پانی ہو تو تم اسے نہیں بیچ سکتے، لیکن اس پانی کو تم لا لیے اور اسے اپنے بوتل میں جمع کر لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ پیسہ خرچ کیے ہو تو وہ پانی قیمت سے بیچا جا سکتا ہے۔ پانی کا کاروبار کرنا جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ اپنے دکان پر ایک پانی کا ڈبہ لگا رہے جو آنے جانے والے کے لیے پینے کا انتظام ہو۔ شرم کی بات ہوگی گرمی کے اس موسم میں ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائی تو پانی کا انتظام کر رہے ہوں اور وہ بس اسٹاپوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر ادھر ادھر وہ پانی کے بیرل لے کر اور پانی کے مٹکے لگا رہے ہیں اور لوگوں کو پلا رہے ہوں، اور وہاں پر یہ ہندوؤں کا، غیر مسلموں کا، دیووں کا اور تصویر لگائی ہوئی ہو اور مسلمان وہاں سے پانی پی کے گزر رہا ہے، مسلمان خود پانی پلانے کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ اس واسطے کولڈ ڈرنک شاپ والے، دکان والے، پانی بیچنے والے کوئی بھی ہو، اپنے ذمہ ان 4 مہینوں میں لازم کر لیں کہ ایک پانی کا ڈبہ اپنے دکان پر رہے گا، ہر آنے جانے والے کے لیے اچھے اور صاف اور میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا سعودیہ میں بعض ایسے محلے پائے جاتے ہیں جہاں پر محلے کے چوراہے پر ایک فریج، بڑا فریج لگا رہتا ہے، اور اس فریج کے بارے میں یہ بات ہے کہ گھروں میں جو کھانا بچ جاتا ہے وہ کھانا لا کے اس فریج میں رکھ دو، اور جو جس کو ضرورت ہے وہ اس فریج سے کھانا لے جا کے کھاتا ہے۔ بچا ہوا کھانا پھینکتے نہیں ہیں، وہ بچا ہوا کھانا استعمال میں لاتے ہیں۔ اور بہت سی جگہوں پر یہ بھی نظام چلتا ہے کہ جو آپ کے گھروں میں جو گولیاں
ویسٹ پڑی ہیں، آپ کو استعمال کرنا نہیں ہے، ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ایک ہفتے کی، 2 دن میں آپ ٹھیک ہو گئے، باقی 6 دن کی گولیاں آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں، وہ ساری گولیاں ایک جگہ جمع کی جاتی ہیں، اور جن لوگوں کو گولیوں کی ضرورت ہے وہاں سے گولیاں دی جاتی ہیں۔ کس کا پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے اس میں؟ کس کو ایک پیسہ اپنے جیب سے لگانا پڑ رہا ہے؟ زائد چیزوں کے ذریعے سے بیماروں کا علاج ہو رہا ہے، ویسٹ گولیوں کے ذریعے سے بیماروں کا انتظام ہو رہا ہے۔ ہمیں سلیقہ چاہیے، زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ چاہیے، اس ڈھنگ کے ذریعے سے ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلا سکتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناؤ، اللہ جنت سے تمہیں شاہانہ لباس پہنائے گا، پیاسوں کو پانی پلاؤ، اللہ جنت کی بہترین شراب تمہیں پلائے گا کہ اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے تمہیں بہترین غذا کھلائیں گے کہ اس بہترین غذا کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔